بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ میرے معزز دوستو، بھائیو، بزرگوں، سماعت فرمانے والی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سید مدثر شیرازی آپ تمام حضرات کو اپنے چینل قرآنک ٹیچر میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور یہ امید رکھتا ہوں کہ آپ تمام حضرات اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ معزز دوستو، سلسلہ ترجمہ قرآن، اس کے نئے لیکچر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کے لیکچر میں ہم فعل مضارع پر داخل ہونے والے ایک خاص حرف نفی کے متعلق پڑھیں گے، یعنی لفظ لن۔ اگر یہ فعل مضارع پر داخل ہو جائے تو فعل مضارع میں لفظی طور پر کیا تبدیلی پیش آتی ہے اور معنوی طور پر کیا تبدیلی پیش آتی ہے، یہ سب آج کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ تعالی جانیں گے، اس لیے کہ قرآن مجید میں اس کا استعمال کافی زیادہ ہے، بہت ساری جگہوں میں اس کا استعمال ہوا ہے، اس لیے اس کا جاننا قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اگر آپ نئے ساتھی ہیں اور ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچ جایا کرے۔ میرے معزز دوستو، لفظ لن اگر فعل مضارع پر داخل ہو جائے تو لفظی طور پر فعل مضارع کے آخر کو زبر دے دیتا ہے، یعنی پیش ہٹا کر زبر دے دیتا ہے، اور تثنیہ اور جمع کا جو نون ہوتا ہے اسے بھی گرا دیتا ہے۔ جیسے یضربو فعل مضارع ہے تو یضربو کے شروع میں ہم لفظ لن لگائیں تو لن یضربا بن جائے گا، با کی پیش کو ہٹا کر زبر لگا دی، اور آگے تثنیہ کے صیغوں میں سے نون کو گرا دیتا ہے، اسی طرح جمع کے صیغوں میں سے بھی نون کو گرا دیتا ہے۔ اور معنوی طور پر جو تبدیلی آتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ فعل مضارع میں نفی کی تاکید پیدا کر دیتا ہے، ہرگز نہیں۔ ویسے لا یضربو وہ نہیں مارتا یا نہیں مارے گا، لیکن اگر لفظ لن لے کے آئیں تو لن یضربا وہ ہرگز نہیں مارے گا۔ اور اسی طرح فعل مضارع میں مستقبل کا معنی پیدا کر دیتا ہے۔ فعل مضارع کا مطلب ہوتا ہے جس میں موجودہ زمانہ یعنی حال والا زمانہ اور آئندہ زمانہ دونوں پائے جائیں، لیکن جب لفظ لن ہم لگا دیں گے تو اس میں صرف مستقبل کا معنی پایا جائے گا، اور وہ بھی مستقبل منفی والا معنی۔ تو الحمدللہ قاعدہ تو آپ کو سمجھ آ گیا۔ تو مثال کے طور پر میں باب ضرب یضرب ہی سے گردان پیش کروں گا، باقی تمام صیغوں سے اور تمام ابواب سے طریقہ کار بالکل ایک جیسا ہی ہے۔ تو فعل مضارع باب ضرب یضرب لفظ لن لگا کر، یعنی لفظ لن اس سے کس طرح گردان ہوگی۔ اور ایک بات کہتا چلا جاؤں کہ لفظ لن کے کچھ اسی کے قبیل سے کچھ الفاظ ہیں، وہ بھی جب فعل مضارع پر داخل ہوتے ہیں تو وہ بھی فعل مضارع کے آخر کو زبر دے دیتے ہیں اور تثنیہ اور جمع کے نون کو گرا دیتے ہیں۔ ان میں سے چند الفاظ یہ ہیں، ان بھی اگر فعل مضارع پر داخل ہوگا تو فعل مضارع کے بعد یعنی آخر میں
زبر دے دے گا۔ اسی طرح کئی، یہ لفظ بھی اگر فعل مضارع پر داخل ہوگا تو فعل مضارع کے آخر کو زبر دے دے گا، یعنی پیش کو ختم کر کے زبر دے دے گا۔ اسی طرح تثنیہ اور جمع، اس کے جو نون ہیں ان کو بھی گرا دے گا۔ تو گردان شروع کرتے ہیں۔ لن یضرب، لن یضرب، لن یضربوا، لن تضرب، لن تضرب، لن تضربوا، لن اضرب، لن نضرب۔ اور مؤنث لن تضرب، لن تضرب، لن یضربن، لن تضربی، لن تضرب، لن تضربن، لن اضرب، لن نضرب۔ ترجمہ اس کا ہوگا ہرگز نہیں مارے گا وہ ایک مرد، ہرگز نہیں ماریں گے وہ دو مرد، ہرگز نہیں ماریں گے وہ سب مرد، ہرگز نہیں مارو گے آپ ایک مرد، ہرگز نہیں مارو گے آپ دو مرد، ہرگز نہیں مارو گے آپ سب مرد، ہرگز نہیں ماروں گا میں ایک مرد، ہرگز نہیں ماریں گے ہم سب مرد۔ ہرگز نہیں مارے گی وہ ایک عورت، ہرگز نہیں ماریں گی وہ دو عورتیں، ہرگز نہیں ماریں گی وہ سب عورتیں، ہرگز نہیں مارو گی آپ ایک عورت، ہرگز نہیں مارو گی آپ دو عورتیں، ہرگز نہیں مارو گی آپ سب عورتیں، ہرگز نہیں ماروں گی میں ایک عورت، ہرگز نہیں ماریں گی ہم سب عورتیں۔ تو دیکھیے مستقبل کا معنی اس میں آ چکا ہے۔ تو یہ آج کا مختصر سا لیکچر تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔